اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اینڈ مسلم یوٹیوب چینل۔ اور دوستو، میں نے 3 ویڈیوز پہلے بنائی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور اب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں رفع الیدین کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں، لیکن جو کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں، ان کی جو زبان ہے، جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور مجھ پر الزام لگایا کہ ترک رفع یدین پر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے وہ تم کھا گئے ہو کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے، اس طرح کے مجھ پر الزام لگے۔ تو میرا دل تھا کہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی رفع یدین کے بارے میں نیوٹرل ہو کر تحقیق شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ترک رفع یدین پر دلیل دی جاتی ہے وہ یہی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے، میری ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ والی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اور آپ نے صرف پہلی دفعہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہوتا ہے نا رفع یدین، وہ والا کیا۔ تو اس کو سہارا بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں رفع یدین جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو میں انشاءاللہ تعالی ثابت بھی کروں گا، لیکن فرض کریں مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں، تو اس حدیث میں عدم رفع یدین ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ ترک رفع یدین پھر بھی ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ پہلے کیا جاتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا یا اس طرح سے کچھ۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتے۔ فار ایگزامپل تصور کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک طرف اگر آپ نیوٹرل ہو کر تحقیق شروع کریں یا تحقیق کرنا چاہیں کہ آپ چاہیں کہ میں اسلام سیکھنا چاہ رہا ہوں، میں نماز سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ جب سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو درجنوں ایسی احادیث ملیں گی جس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، اور وہ صحیح احادیث ہیں، ضعیف بھی نہیں ہیں۔ اور نہ کرنے کی اگر آپ بات کریں تو یہ حدیث ملے گی آپ کو جس میں ذکر نہیں ہے رفع یدین کا، اور یہ ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اگر تو آپ کی نیت ہے نا کہ آپ نے دین سیکھنا ہے، سیکھنے کی نیت سے آپ کریں گے تو آپ ظاہر ہے یہی ہر بندہ، عقل رکھنے والا بندہ یہی کہے گا کہ ایک طرف 100 حدیث ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں اور وہ ہیں بھی صحیح، اور دوسری طرف ایک ہے تو وہ ظاہر ہے وہ 100 والی رائے کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک نیت کر لیں کہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی بٹھا لیا کہ رفع یدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور میں نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے، تو آپ جو ہزاروں حدیث کے ذخائر میں سے آپ اس حدیث تک لازمی پہنچیں گے اور اسی کو پکڑ کر آپ اپنی دلیل بنا لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث وہ ہے کہاں کہاں پہ۔ اگر آپ بات کریں نا تو یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں 256 نمبر پر ہے، مشکات میں 809 نمبر پر ہے، اور سنن ابی داود میں 748 نمبر پر ہے۔ سب سے زیادہ یہ کوٹ ابو داود سے ہوتی ہے۔ تو میں PDF میرے پاس اور ویب سائٹس میرے پاس ہیں، اگر کسی کو شک ہو کہ انٹرنیٹ پر یہ حدیث میں صحیح نہیں دکھا رہا تو آپ جا کر کتاب بھی چیک کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا کوئی PDF ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابو داود میں، سنن ابی داود میں یہ ہے 748 نمبر پر، اور اس کی عربی اور اردو دونوں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ علقمہ جو ہیں وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف ایک بار نماز شروع کرتے وقت کیا۔ اور ابو داود خود لکھ رہے ہیں، امام ابو داود اپنی کتاب میں اس حدیث کے بعد خود لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل حدیث سے ماخوذ ایک مختصر ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے کا مطلب ضعیف ہی ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرنے والے بولیں گے کہ یہ لکھا ہے نا صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں نا لکھا کہ غلط ہے، یہ ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ضعیف ہے۔ اس کو آپ نہ مانیں، مزید آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا، اور اس کو اگر کسی کو شک ہو نا یہ ترجمے والے نے لکھا ہے تو یہ آپ پڑھ لیں، ھذا حدیث سے لے کر آخری تک یہ عربی میں بھی ساتھ موجود ہے، اور اس ابو داود میں آپ کو ملے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جی جامعہ ترمذی کی طرف۔
جامع ترمذی میں یہ حدیث 256 نمبر پر موجود ہے، اور اس میں امام ترمذی نے کیا لکھا ہے آپ پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کی حدیث کون سی ہے؟ ان کی حدیث ہے رفع یدین کرنے کے بارے میں۔ ان کی درجنوں احادیث ہیں، درجنوں روایتیں ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ رفع یدین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید سعدی، اور اس کے علاوہ دیگر اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نام لکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی یہ حدیث آئی ہیں، یعنی رفع یدین کرنے کی حدیث۔ یہی صحابہ اکرام میں سے بعض اہل علم جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ اجمعین شامل ہیں، اور تابعین میں حسن بصری اور دیگر تابعین کے نام لکھے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ لکھیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر والی جو حدیث ہے نا وہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے مزے کی بات ہے نا وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور بعد میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، تو ان کو سب ہی مانتے ہیں، سب مکاتب فکر ان کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص اور بہت حدیث کا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یعنی رفع یدین کرتے ہیں، ان کی حدیث صحیح ہے، ان کی دلیل صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، والی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو سنائی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا جو حدیث کا علم تھا وہ اس کا کیا لیول تھا۔ اسلام کی جو تاریخ محدثین نے لکھی ہے نا، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک زندیق شخص کو ایک خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے جھوٹی احادیث گھڑی ہے، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرا تو سر قلم کر دیں گے، لیکن جو میں نے ہزاروں روایتیں گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں آپ ان کا کیا کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہیں، یہ حدیث کے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ تمہاری سندوں کو پڑھ کر کچھ لمحوں میں ہی تمہاری جو خود ساختہ بنائی ہوئی روایات ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اتنے یہ ایکسپرٹ ہیں سند کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ان سے حدیث بیان کی جاتی ہے رفع یدین نہ کرنے کی، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک کو نہیں جھٹلا سکتے آپ لوگ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے وہ خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے 809 نمبر پر۔ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے صرف نماز کے آغاز پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد مشکات میں بھی لکھا ہے کہ ترمذی، ابو داؤد اور امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس کے اوپر ضعیف کا ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں جو آپ اگر نہ مانیں تو اس میں آپ میرے سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ میں نے یہ بیان اس لیے نہیں کی کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور ضعیف ترین حدیث ہے، اس کو بڑے بڑے امام جو ہیں، بڑے بڑے محدثین جو ہیں، انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ تو یار مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں ماننا تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں میں نے نہیں ماننی حدیث، تو مجھے برا بھلا کہنے سے یار آپ کو کیا ملے گا؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کمنٹس اس طرح کے ڈیلیٹ کر دوں تاکہ ماحول خراب نہ ہو، لیکن کچھ رہ بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اور اللہ سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔